صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان صدق اللہ خالقنا العظیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں محمد مصطفیٰ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ گناہ گار ہر انسان، نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد ہر شخص سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بندے کے اندر یہ مزاج رکھا ہے، فطرتی طور پر بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے اور نیکی بھی کر لیتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کسی گناہ کو رہنے نہیں دیتی۔ توبہ کرنے والے قیامت کے دن ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں، جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ بعض کو تو اتنا انعام بڑھا دیتے ہیں اللہ جل شانہ کہ جتنے ماضی کے انہوں نے مثال کے طور پر 50 سال، 60، 70 سال تک گناہ کرتا رہا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، لیکن 70 سال کی عمر میں جا کر اسے احساس ہوا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ تو جو اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کو بہترین گناہ گار کہا گیا ہے، جو گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگ لیتا ہے، ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیتا ہے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کر کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان صحابی ہیں، وہ نماز کی حالت میں ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں اور بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا آسمان۔ تو اس کو بار بار پڑھتے جاتے تھے وہ صحابی، روتے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، صحابی رو رہا ہے۔ یہاں تک صحابی کو دیکھا کہ رو رو کر اس کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ گریہ زاری کر رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، ہائے اس دن کیا ہوگا، اس دن میرا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اس کے دل سے وہ ساری صفائی ہو رہی تھی اور قرآن اسے مزہ دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے مزہ بھی دیتا ہے، اور قرآن اس کے مرتبے کو بھی بلند کرتا ہے، قرآن اس کے سینے کو مزین کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں، اور اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا نور داخل فرماتے ہیں، اس میں قرآن کا نور آ جاتا ہے، اس میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ جاتی ہے، قرآن کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے اس کے دل میں جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ انہی صحابی میں وہ صحابی جوانی کے عالم میں نماز پڑھ رہا ہے، روتا چلے جا رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا، او نوجوان، جس درد سے وہ رو رہا تھا، میرے کملی والے نے فرمایا، نوجوان، آج تو تیرے رونے کی وجہ سے اللہ کی قسم آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے ہیں۔
جب بندہ روتا ہے صرف انسان ہی نہیں روتا، خدا کی قسم اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے، اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے، اللہ کے خوف سے زمین روتی ہے، اللہ کے خوف سے پہاڑ روتے ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کے خوف سے روتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا رونا آ جائے اور ہمارے بھی گناہ اللہ پاک نیکیوں میں بدل دے، ہم بھی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ ابو جہل قرآن کا اور صاحب قرآن کا دشمن تھا۔ ابو جہل یعنی قرآن کا اور محمد مصطفیٰ کا وہ ازلی دشمن رہا۔ اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی دشمن کم نہیں تھا، لیکن اکرمہ دین سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہدایت اس کے پیچھے پیچھے اسے ڈھونڈتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کفر چھٹ گیا، کفر دور ہو گیا اور ایمان ان کے دل میں آ گیا۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہی وہ فرماتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے میرا سب سے بڑے دشمن دو تھے، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب میرے نبی کا کلمہ دل میں آیا، کلمہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کلمہ کفر و شرک و بدعات کو نکال کے باہر پھینکتا ہے اور اللہ کی توحید کا بوٹا لگ جاتا ہے، اللہ کی توحید کا پودا لگ جاتا ہے۔ تو ان کے دل میں جب قرآن کی عظمت آئی، جب انہوں نے اپنے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو ہاتھوں میں پکڑا، کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں، اور ایام جاہلیت کا زمانہ یاد آتا ہے، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ تو کیا تھا، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیا بنا دیا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ وتیرے میں بات دی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے، چونکہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان کو معنی سمجھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے۔ آج بھی تم عرب میں چلا جاؤ، خاص طور پر رمضان مبارک کی راتوں میں جو شبینہ پڑھتے ہیں، ہم نے رمضان وہاں الحمدللہ کافی روزے رکھے رمضان کے، وہ عربی قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ حضور کے زمانے میں راتوں کو دیکھنے میں آیا، صدیق مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ ایک ستون کے قریب حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو تو وہ جس دن 40 دن پانی باندھ رہا، جب ان کی شہادت کا وقت قریب تھا، پوچھا گیا کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ تو فرماتے تھے جب بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس عظمت والے قرآن کو ہمارے سینوں میں جگہ دے اور ہم بھی شب و روز قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے دلوں کو منور کرتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، کفر بھاگتا نظر آئے گا، شرک بھاگتا نظر آئے گا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو بے شک سادہ پڑھو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اسی قرآن نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن نے قرآن پڑھا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ قرآن انسان کو زمین سے اٹھا کر سریا کے آگے لے جاتا ہے، اس کے مقام کو۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن کی گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ آج تلاوت کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف مدارس تک قرآن بند ہو کے رہ گیا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن کو کھولو، عورتیں گھروں کے اندر قرآن کو صبح صبح کھول کر پڑھیں اور اللہ کی معرفت کے مزے لیں۔ مرد پڑھیں، نوجوان پڑھیں۔ نوجوان نسل اپنے موبائلوں پر ساری رات لگی رہتی ہے، ہر ایک گھنٹہ نکال کر رب کے قرآن کو پڑھو۔ جو قرآن پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے، اگر موت آ گئی
تو وہ تو قیامت کے دن قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے میدان محشر میں قبر سے نکلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن کو، اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی قدر کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی عظمت کو پہچان کر اس کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جو قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔